دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا وہ مل جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہترین واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا، تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ دعاؤں کو بے فائدہ نہ سمجھا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے نا، تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے، تو یقین سے دعائیں کرتے رہے، قبولیت ضرور ملے گی۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورے ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت، جب اللہ ہے نا، تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکان اتر جائے گی۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا، وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، یہ ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ محبت کرتا ہے اللہ تم سے، اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے، اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر نواز دیتا ہے۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی یہ ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے، اور فرمایا ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے مانگتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔
تم نہیں جانتے کون سا قبولیت کا وقت ہے، کیا پتہ جب تھک ہار کے بیٹھ جاؤ وہی قبولیت کا لمحہ ہو، کیا پتہ تمہاری پسندیدہ شے تمہیں اگلی دعا سے ملنی ہو۔ اسی لیے دعا کرنا کسی بھی حال میں نہ چھوڑو۔ نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو بس جان لو اور خوش ہو جاؤ، اللہ کا کن ہونے والا ہے اور وہ ایسے ہوگا کہ تم شکر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن اسے ختم ہو جانا ہوتا ہے، اس لیے صبر سے آسانی کا انتظار کرے، اللہ جلد آپ کی مشکلات آسان کر دے گا۔ ہم بھی گھر کی مجبوریاں دیکھ کر نکلے ہیں، ورنہ ماں کے ہاتھ کے پکی روٹیاں کون چھوڑتا ہے۔